السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، گزشتہ ایک دو دنوں سے یہ خبر آپ کو ملی ہوگی کہ گجرانوالہ کی سرزمین پہ کیا معاملہ پیش آیا، اور اس گجرانوالہ کے روڈ کے اوپر جو نعرہ لگا تھا کہ جناب اقرار الحسن وہ مرد آباد اور حق تیب سرکار زندہ باد، اور پھر جو اقرار الحسن کو نشانہ بنایا گیا تشدد کا، اور ان کی گاڑی کو جناب اس کے اوپر حملہ کیا گیا، پھر تیزاب پھینکا گیا، ان ساری وجوہات کے پیچھے، ان سارے کردار کے پیچھے کس شخصیت کا ہاتھ، کون سی ایسی ایجنسی ہے کہ جس نے جناب ایسے دن کے وقت ایسا کام کروا دیا، کون سی وہ پارٹی کے گنڈے تھے؟ ان ساری حقائق سے پہلے میرے پیارے معزز ناظرین آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ گجرانوالہ کی سرزمین پہ ایک کالج یونیورسٹی کے اندر اقرار الحسن کا خطاب تھا طلباء کے اندر۔ تو جب وہ جانے لگے تو رستے کے اندر ہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے، جن خواتین نے، جو اس خواتین اس گینگ میں جناب ملوث تھی، آپ مجھے بتائیں بھی اقرار الحسن کی ان افراد سے کیا ذاتی دشمنی تھی کوئی کسی قسم کی؟ پھر عین وقت کہ جب انہوں نے کالج میں جانا تھا خطاب کرنے کے لیے، عین اسی وقت پھر یہ کام ہوا تھا۔ اور جن لوگوں نے اقرار الحسن کے اوپر تیزاب پھینکنا چاہا، یا پھر ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا، یا پھر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، کیا ان سارے کاموں کے پیچھے کیا اقرار الحسن نے کوئی ظلم کیا تھا؟ ان لوگوں کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کی شکلیں واضح طور پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب فل کوشش کر رہے ہیں بھی اقرار الحسن کو ہم جان سے مار ڈالے یا پھر تیزاب کے ذریعے ختم کر ڈالے۔ حالانکہ تیزاب اس انداز میں استعمال کرنا یہ قانونی جرم ہے، لیکن پھر بھی، اور اس سارے معاملے کے بعد پھر اس روڈ پہ یہ نعرہ لگ جائے کہ اقرار الحسن مرد آباد اور حق تیب سرکار زندہ باد، تو ان سارے معاملے اور ماجرے سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے پیچھے اصل سیاسی کھیل کیا کھیلی جا رہی ہے، اور اس اقرار الحسن کے پیچھے اس طرح کے حملے کرانے والا کون ایسا بندہ ہے کہ جو جناب اس کو یہ درد لگا ہوا ہے، اس کو جناب اپنے اڈے کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کو چار پیسوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اس کے چار مریض بناوٹی مریض کہ جناب وہ بندہ یہ کہہ دے کہ لو جی اقرار الحسن میرا دشمن بن چکا ہے تو اب اس کو جان سے مروا دینا چاہیے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، اس میں کسی کا کوئی بغض نہیں، صرف یہ بات میں کہنے والا ہوں شوف والی سرکار کی۔ گزشتہ کچھ آپ عرصہ پیچھے چلے جائے تو جو معاملہ سوشل میڈیا پہ کھڑا ہوا تھا، اقرار الحسن نے اعلان کیا تھا بھی اس کے اڈے پہ جا کے شوف والی سرکار پہ اس کے سارے رازوں سے پردہ چاک کرے گا۔ تو جناب والی سرکار، وہ جو حق تیب سرکار تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ آج تک میرے خلاف کھڑا نہ ہو سکا، تو یہ کس بات کی ملی جناب آگے میرے اس ذات کے خلاف بات کرے گا؟ تو پھر ظاہر سی بات طاقت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جناب والا سرکار اس اقرار الحسن کے خلاف ایسے مقدمات کیے گئے، ایسے پروپیگنڈے کیے گئے کہ اب تو جگہ جگہ پہ ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف کس وجہ سے کہ ان کے اڈے بند ہو رہے ہیں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، یہ تعلیمات کیا اللہ کی قرآن کی تھی؟ یہ چیز ابھی مین مقصد آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے میرے معزز ناظرین۔ کیا یہ تعلیمات اللہ کے اولیاء کی ہوتی ہیں؟ بھی ایک جگہ پہ یہ نعرہ لگ جائے اقرار الحسن مرد آباد اور حق تیب سرکار زندہ باد، تو اس کے پیچھے پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ گنڈے جنہوں نے حملہ کیا وہ کون تھے اور کس بنیاد پہ کیا، چار پیسے وصول کرنے کے بعد کیوں کیا۔ یہ واضح شکلیں آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں، کس انداز میں انہوں نے گاڑی کو جناب تباہ و برباد کیا، اور اس کے بعد پھر تیزاب سے حملہ کیا، انہوں نے مکے مارے، ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی کہ اقرار الحسن کو ختم کر دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں، اکیلے اقرار الحسن نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی تھی، ان کے اوپر بھی یہ تشدد کیا گیا۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، ایک اللہ کا ولی اپنے آپ کو کہنے والا، کیا اس کا یہ انداز ہونا چاہیے یار؟ کیا اس کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے بھی کسی کو جناب اپنی ذاتی بغض و انا میں لا کے اپنی جناب چار پیسے چار اڈے بچانے کی خاطر کیا اس انداز میں وہ لوگوں پہ ظلم کر سکتے ہیں یار؟ کیسا یہ ہے؟ آپ اس چیز کو سمجھے میرے معزز ناظرین، اللہ کے اولیاء کی یہ شان نہیں ہے۔ اور جو اقرار الحسن یہ معاملہ ماجرا اٹھایا تھا سوشل میڈیا پہ بھی اس شیو والی سرکار کے خلاف، وہ حق پہ تھے۔ کیوں حق پہ تھے؟ اس انداز، اس بات کے اوپر کہ وہ بندہ اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، وہ صرف چار بناوٹی مریض بنانے کے بعد لوگوں کے یقین اس طرف مائل کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کا یقین میری طرف آئے اور میں چار جناب غلط پھوکے اور غلط طریقے سے جناب ان کو لوٹ کے اپنی جائیداد بنگلے کوٹھیاں بنا لوں۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، جو گجرانوالہ کی سرزمین پہ واقعہ پیش آیا،
ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو ان کا یہ نعرے لگانا ان گنڈوں کا، جناب حق خطیب سرکار زندہ باد اور اقرار الحسن مرد آباد، تو اس بات سے آپ یہ یقیناً سمجھ سکتے ہیں بھی سارے معاملے کے پیچھے کون سی ایجنسی، کون سا بندہ ہے کہ جو اقرار الحسن کو جب مروانا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا یہ بالکل مقام، بالکل شان نہیں ہے کہ ویسے کام کروائے۔ ہم دعا گو ہے اللہ تعالیٰ حق، جو حق ہی ہوتا ہے، ویسے تو میرے معزز ناظرین جعل حق وزحل کا باطل ان الباطل کان زہوقا، جو حق کی ذات ہے نا وہ حق اوپر ہی آتا ہے، باطل ہمیشہ اس کا پردہ چاک ہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اقرار الحسن ہی حق پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اقرار الحسن بے کی خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان یہ جو ابھی ٹاکرا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو بلندیاں، کامیابی، عروج عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔